السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ آپ سب حضرات کو جمعہ مبارک ہو کی اور جمعہ کی سعادت نصیب ہو۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کے اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ اب میں سورہ نساء کا تیسرا رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد کل میں نے حج کا مطلب جو درس ہے، درس نمبر 15 حج کا مطلب کا تذکرہ کیا تھا۔ آج میں حج کے فائدے کا ذکر کروں گا اور اس کو سماعت فرمائیں۔ اگر پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر، خیر الجزا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا اس کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے۔ اور جو 2 مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں۔
پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آپ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے، اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، اور وہ تم سے عہد و واثق بھی لے چکی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، یہ نہایت بہائی اور خدا کی ناخوشی کی بات ہے اور بہت برا دستور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں حج کے فائدے کے سلسلے میں بتانے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے ان کو اس کی معنی بتا دیتا ہوں۔ استطاعت، طاقت رکھنا، حکمت بالغہ، بڑی دانائی، تعاون، مل جل کر رہنا، مساوات، برابری، مربوط، ربط دیا گیا، ملایا گیا، دلکش منظر، عمدہ نظارہ، اخوت، بھائی چارہ، بھائی بھائی بننا، تعارف، ایک دوسرے سے واقفیت پیدا کرنا، مظاہرہ، نمود و نمائش ظاہر کرنا، ممتاز، تمیز دیا گیا بڑھ کر، چونکہ اسلام کا سب سے بڑا مقصد بنی نوع انسان میں مساوات قائم کرنا ہے۔ مساوات کا یہ سبق اگرچہ اسلام کی ہر عبادت میں پایا جاتا ہے مگر اس کا عملی نقشہ حج ہی میں نظر آتا ہے۔ نماز کی صف میں اگرچہ ایک بادشاہ کسی فقیر کے پہلو میں کھڑا ہو کر مساوات کا فوٹو پیش کرتا ہے مگر پھر بھی بادشاہ بادشاہ ہے، فقیر فقیر ہے۔ بادشاہ کا شاہی لباس اور اس کے سر کا تاج ایک محتاج فقیر سے ممتاز کرنے کو کافی ہے، مگر حج میں ایسا نہ وہ لباس ہے نہ تاج ہے، بلکہ شاہ و گدا یعنی غلام ایک ہی وضع اور ایک ہی لباس میں لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تمام دنیا کے لوگ آپس میں ایک ہی جگہ مل کر مساوات کا زبردست مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسلام نے اتحاد قومی اور اخوت باہمی پر بڑا زور دیا ہے، اور کسی قوم میں جس قدر اخوت اور اتحاد زیادہ ہوگا اسی قدر وہ قوم دنیا میں زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ اس لیے اسلامی عبادتوں میں عام طور پر ایک قومی اجتماع کا رنگ نظر آتا ہے۔ نماز با جماعت، جمعہ، عیدین کی نمازوں میں اسی لیے ایک جمع کثیر جمع ہو کر فریضہ عبادت کو بجا لاتے ہیں، لیکن ان سب سے بڑا مجمع جہاں تمام دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں حج ہے، جہاں رومی، شامی، ترکی، ایرانی، عربی، چینی، جاپانی، ہندوستانی، غرض ہر سرزمین کے مسلمان ایک ہی لباس اور ایک ہی غرض کے لیے جمع ہو کر وحدت قومی کا ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ وہ اسلام چونکہ ایک زندہ مذہب ہے جو انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں ترقیوں کا ذمہ دار ہے، اس کی تعلیم دنیا اور دین دونوں کے معاملات کی رہنمائی کرنے والی ہے، اور یہ بات رود روشن کی طرح ظاہر ہے کہ دنیا میں کامیابی و ظفر کے لیے سفر کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بار بار اپنے ماننے والوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیروا فی الارض، یہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ سیروا فی الارض کا حکم دیا ہے۔ جس طرح دنیا کی باقی قومیں سفر کی وجہ سے کمال حاصل کر رہی ہیں، اسی طرح اسلام نے اپنے پیرووں کے لیے کم از کم ایک مرتبہ تو سفر ضرور فرض کر دیا ہے، تاکہ جہاں وہ دینی اور روحانی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں دنیاوی اور جسمانی لحاظ سے بھی علمی معلومات اور عام میں وافیت کا ذخیرہ بہم پہنچائیں۔ مگر ہر شخص چونکہ سفر نہیں کر سکتا، اس لیے اسلام نے اس کے لیے استطاعت کی بھی شرط لگا دی ہے کہ الدین یسر، دین کی بنیاد آسانی پر ہے، کی حکمت بالغہ ہاتھ سے نہ جائے۔ دنیا کی تمام پیشوں میں سب سے کامیاب پیشہ تجارت ہے، اور تجارت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سفر اور سفر کو کامیاب بنانے کے لیے تجارت کی ضرورت ہے۔ بس حج کے سفر میں اگر حاجی لوگ تجارتی اشیاء ہمراہ لے جائیں اور ان کی تجارت کرتے رہیں تو کوئی گناہ نہیں، اور ایام حج یا حج سے فارغ ہو کر بھی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، ترجمہ، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں کہ تم خدا تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے کر تجارت کی عام اجازت دے دی ہے، اور اس آیت میں فضل سے مراد تجارت ہی ہے۔ الغرض تمام مسلمانوں کو متحد و مربوط کرنے، آپس میں تعارف و تعاون کرانے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہونے، انہیں اور ایک مرکز کے ساتھ وابستہ کرنے، اور انہیں ایک مرکز کے ساتھ وابستہ کرنے، اور تمام مسلمانوں کو ایک شیرازے میں منسلک کرنے کا واحد ذریعہ صرف حج بیت اللہ ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔